بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور ریسیور سے سننے والی میری معزز ماں بہنوں، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 50، 51 اور 52، 50، 51، 52 پڑھی گئی ہیں۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کی بدباطنی، ان کے اندر کا خبث، ان کے اندر کی بیماری، اس کو بیان فرمایا ہے کہ یہ منافقین بظاہر ایمان کے مدعی ہیں کہ ہم مومن ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ ہیں، لیکن یہ صرف ظاہر کے اعتبار سے ہے۔ اندر جو خبث ہے، اندر کا حال یہ ہے، اندر کی خباثت کا حال یہ ہے کہ وہ اندر سے یہ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں ان کو تکلیف پہنچے، مصیبت پہنچے، مشقت میں مبتلا ہو۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کوئی خوشی پیش آتی ہے، مثال کے طور پر فتح، جنگ میں فتح ہو گئی، مال غنیمت مل گیا، تو وہ ان کو برا لگتا ہے کہ ان کو یہ خوشی ملنی نہیں چاہیے، ان لوگوں نے فتح کیسے حاصل کر لی، ان لوگوں کو مال غنیمت کیسے مل گیا۔ تو مسلمانوں کو خوشی ملتی ہے، اس پر ان کو تکلیف ہوتی ہے، وہ ان کو برا لگتا ہے۔ اور اگر مسلمان مشقت میں مبتلا ہوں، مثال کے طور پر جنگ میں شکست ہو گئی، پست ہمت ہو گئے، یا کوئی اور تکلیف آ گئی، تو وہ خوشیاں مناتے ہیں اور اندر سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور اسی کی تائید میں صاحب روح المعانی نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے اس بات کو بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت غزوہ تبوک کا اعلان فرمایا، جیسے پیچھے غزوہ تبوک کے بارے میں ذکر کیا گیا، وہ آپ کا آخری غزوہ ہے، تو آپ نے صاف صاف اعلان فرمایا تھا کہ ہمیں رومیوں سے لڑنے کے لیے نکلنا ہے، کیونکہ دشمن طاقتور تھا اور سفر دور کا تھا، تو صاف صاف اعلان فرمایا۔ تو اس وقت کچھ منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے غلط عذر بیان کرنے لگے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے احوال کی تحقیق کیے بغیر ان کے عذر کو قبول فرما لیا،
اس پر ہلکا سا عتاب بھی نازل ہوا تھا۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين۔ اللہ آپ کو معاف کرے، درگزر کرے، آپ نے کیوں اجازت دی ان لوگوں کو یعنی منافقین کو، یہاں تک کہ واضح ہو جاتے ہیں آپ کے سامنے وہ لوگ جو سچے ہیں اور آپ جھوٹوں کو جان لیتے ہیں۔ تو غزوہ تبوک کے موقع پر منافقین جھوٹے اعذار بیان کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اعذار سن کر کے ان کو اجازت دے دی، یعنی جہاد میں شرکت نہ کرنے کی اجازت مل گئی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے مخلص صحابہ کو لے کر کے نکل پڑے۔ جب مخلص صحابہ کو لے کر کے نکل پڑے تو اس وقت پیچھے سے یہ منافقین جن کے اعذار قبول کیے گئے وہ مارے خوشی کے یوں کہنے لگے کہ اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی شامت آنے والی ہے، اب تو تباہی آنے والی ہے، وہ ہلاکت میں مبتلا ہو کر رہیں گے۔ کیوں؟ تو کہا کہ مشقت کا سفر اختیار کیا ہے، دور دراز کا سفر اختیار کیا ہے، ہم نے ہوشیاری سے کام لیا، ہم نے احتیاط والے پہلو پر عمل کیا، پریکوشن کو اپنایا اور ہم ان کے ساتھ شریک نہیں ہوئے، بہت اچھا ہوا، یہ باتیں بنانے لگے۔ لیکن جب آپ علیہ السلام وہاں پہنچے اور دشمن مرعوب ہو گیا، خوف زدہ ہو گیا، لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئی، دشمن دم دبا کر کے بھاگ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر کے جب لوٹ رہے تھے غزوہ تبوک سے، کیونکہ جنگ کی نوبت تو آئی نہیں، تو لوٹنا گویا کہ فتح کے ساتھ ہی لوٹنا سمجھا جائے گا۔ تو جب لوٹ رہے تھے ان کو معلوم ہوا کہ دشمن تو بھاگ گیا اور مرعوب ہو گیا، تو یہ غمزدہ ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کو خوشی پہنچی تھی اس وجہ سے۔ تو اسی کو پہلی آیت میں بیان کیا ہے اور اسی کے تناظر میں پہلی آیت نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اگر کوئی بھلائی آپ کو پہنچے تو وہ ان کو بری لگتی ہے۔ بھلائی سے مراد فتح ہوئی، مال غنیمت ملا، دشمن مرعوب ہو گیا، دشمن خوفزدہ ہو گیا، بھاگ گیا، تو یہ سب بھلائیاں ہیں۔ مسلمانوں کو جب بھلائی پہنچتی ہے جیسے کہ غزوہ تبوک میں ہوا کہ رومی لشکر فرار اختیار کر گیا، تو کہا کہ وہ ان کو برا لگتا ہے۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَةٌ، اور اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچے، مصیبت پہنچے، تو وہ کہتے ہیں، جیسے کہ جب گئے تھے آپ علیہ السلام صحابہ کو لے کر کے تو یہ کہنے لگے تھے کہ انہوں نے تو بہت غلط راستہ اختیار کیا ہے، مشقت والا سفر بھی اختیار کیا ہے، تو ان کی تباہی تو اب 100% یقینی ہے۔ تو اس کو بیان کرتے ہیں کہ اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ کہتے ہیں، یعنی اب ہوشیاری بتا رہے ہیں، قد اخذنا امرنا من قبل، ہم نے تو ہمارا معاملہ سنبھال لیا، مطلب یہ کہ ہم اچھے رہے، نفع میں رہے کہ ہم ان کے ساتھ گئے نہیں۔ اگر ان کے ساتھ جاتے تو ہم مصیبت میں پڑ جاتے، مصیبت میں مبتلا ہو جاتے اور ہم بھی تباہ اور برباد ہو جاتے، جیسے وہ لوگ تو تباہ اور برباد ہونے والے ہی ہیں۔ تو وہ کہتے تھے قد اخذنا امرنا من قبل، ہم نے ہمارا معاملہ اختیار کر لیا، مطلب یہ ہے کہ ہم نے احتیاط سے کام لیا، اچھا ہوا کہ ان کے ساتھ گئے نہیں اس سے پہلے ہی۔ اور وہ پشت پھیرتے ہیں خوشیاں مناتے ہوئے، یعنی پشت پھیر کر کے باتیں کرتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں کہ اچھا ہوا مصیبت ٹلی، وہ لوگ چلے گئے اور ہم ان کے ساتھ شریک ہوئے نہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ ایسی باتوں کو سن کر کے کمزور قسم کے جو مسلمان ہیں ان کا دل کمزور ہو جائے گا اور وہ مایوسی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوایا کہ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے یہ فرما دیجئے کہ ان کی باتوں سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی باتیں سن کر کے کمزور ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حقیقت میں جو تکلیف پہنچنے والی ہے یا جو راحت پہنچنے والی ہے وہ وہی تکلیف اور راحت ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں لکھ دی ہے
مومنین کے اور لوگوں کے مقدر میں لکھ دی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز پہنچ سکتی نہیں ہے۔ وَعْلَمْ أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ يُخْطِئُكَ، اس بات کو یاد رکھو کہ جو مصیبت تمہیں پہنچنے والی تھی وہ تم سے چوکنے والی نہیں تھی، یعنی پہنچ کر ہی رہے گی، اور جو بلائی تمہیں پہنچنے والی ہے وہ تمہیں پہنچ کر رہے گی، وہ بھی چکنے والی نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا سواری پر، تو آپ نے یوں فرمایا، یا غلام انی اعلمک کلمات، اے نوجوان میں تمہیں چند باتوں کی تعلیم دیتا ہوں، چند ہدایات دیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کریں گے۔ اللہ کی حفاظت کرنے کا کیا مطلب؟ اللہ تو حفاظت کے محتاج نہیں ہے، اللہ خود حافظ ہے، وَهُوَ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اللہ بہترین حفاظت کرنے والے ہیں، بہترین نگرانی فرمانے والے ہیں۔ تو اللہ کی حفاظت کا کیا مطلب؟ اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، فرائض کی پابندی کرو، واجبات کی پابندی کرو، مکروہات تحریمیہ سے بچنے کا اہتمام کرو، حرام کاموں سے بچنے کا اہتمام کرو، معاملات ہمارے درست ہوں، معاشرت میں ہمارا حسن ہو، عبادات کا اہتمام ہو، عقائد میں پختگی ہو، یہ سب۔ تو کہا کہ اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کریں گے، مطلب اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اس کو بجا لاؤ، محرمات سے اجتناب کرو، اوامر کو بجا لاؤ، تو اللہ تمہاری حفاظت کریں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دوسرا جملہ آپ نے یوں فرمایا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک او تجاہک، دونوں قرأتیں ہیں کہ تم اللہ کی حفاظت کرو، تم اللہ رب العزت کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ مطلب یہ کہ اللہ کے احکام کی، اللہ کے حدود کی حفاظت کرو تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اپنے سامنے پاؤ گے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اور جب تم مانگو تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، کیونکہ اللہ رب العزت کے خزانے بڑے پڑے ہیں، وہاں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ حدیث قدسی میں یوں آتا ہے کہ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فأعطیت کل انسان مسألته ما نقص ذلك من ملکی الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، کہ تمہارے اگلے، تمہارے پچھلے، تمہارے انس، تمہارے جن، یہ سب کے سب ایک کھلے میدان میں، چٹیل میدان میں جمع ہو جاویں اور سب کے سب اپنی ضرورتیں مانگیں اور میں سب کی مرادیں پوری کر دوں، تو سب کی مرادیں اور سب کی ضرورتیں اور سب کی آرزویں پوری کرنے کے بعد میرے خزانے میں سے اتنا بھی کم نہیں ہوتا جتنا کہ کسی سوئی کو سمندر کے اندر ڈبویا جائے اور وہ سوئی کے سرے پر اور ناکے پر جو پانی آتا ہے تو سمندر میں سے تو اتنی بھی کمی ہوئی، لیکن میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العزت کے خزانے بھرے پڑے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو تعلیم دی کہ اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگو تو اللہ سے مانگو۔ اور اللہ رب العزت کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ اللہ سے جب مانگا جاتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں اور نہیں مانگا جاتا تو ناراض ہوتے ہیں۔ حدیث میں آپ نے یوں فرمایا کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں، سوال نہیں کرتا تو اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اور ابن آدم کا، سن آف آدم کا معاملہ اس سے برعکس ہے کہ جب تک مانگتے نہیں تو وہاں تک وہ علیک سلیک خوش اخلاقی سے پیش آئے گا، ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی مانگنا شروع کیا کہ کتراتے چلے جائیں گے اور آنکھ مچولی کھیلنا شروع کر دیں گے۔ اسی کو عربی شاعر نے یوں کہا کہ لا تسألن بنی آدم حاجتاً وسل الذی ابوابہ لا تحجب، کہ تم سن آف آدم سے کسی بھی حاجت کا سوال مت کرو، لا تسألن بنی آدم حاجتاً، اور مانگو اس سے جس کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ ابن آدم کا دروازہ تو رات کو بند ہو جاتا ہے، دن میں بھی بند ہوتا ہے، لیکن اللہ کے دروازے تو ہر وقت کھلے رہتے ہیں۔ فاللہ یغضب ان ترکت سؤالہ وابن آدم حین یسأل یغضب، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ترجمانی کی ہے شعر کے اندر کہ فاللہ یغضب ان ترکت سؤالہ،
اللہ ناراض ہوتے ہیں اگر تم اس سے مانگنا چھوڑ دو، اللہ ناراض ہوتے ہیں اگر تم اس سے مانگنا چھوڑ دو۔ اور ابن آدم کا حال یہ ہے کہ ابن آدم ہی نہ یسأل یغضب، اس سے مانگا جاتا ہے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کا حال یہ ہے کہ نہیں مانگتے تو ناراض ہوتا ہے، اور ابن آدم کا حال یہ ہے کہ مانگا جاتا ہے تو وہ ناراض ہوتا ہے، نہیں مانگتے تو وہ خوش رہتا ہے۔ تو کہا کہ اذا سألت فاسأل اللہ، مانگو تو اللہ سے مانگو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد طلب کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ 5 وقتہ نمازوں میں ہر فرض، سنت، نفل کے اندر ہم اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ سے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اسی کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس کو دے رہے ہیں کہ اذا استعنت فاستعن باللہ۔ اب آگے کی بات وہ ہمارے مضمون سے متعلق ہیں۔ وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، جان لو کہ اگر پوری امت ایک پلیٹ فارم پر آ جائے اور تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو وہ سارے مل کر کے تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ اور اس کے برعکس وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، ساری امت ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے اور یہ سارے مل کر کے تمہارا بال بیکا کرنا چاہے، تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، تمہیں گرانا چاہے، تمہیں ذلیل کرنا چاہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نقصان پہنچانا مقدر نہیں کیا ہے، تو یہ سارے مل کر وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت سے امت کو یہ سبق دے رہے ہیں، اور مخاطبین اولین جو ہیں صحابہ کرام ان کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کہ ہمیں نہیں پہنچے گا مگر وہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ نہیں، یہ منافقین جو کہتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم نہیں گئے، اب ان پر مصیبت آئے گی، تو کہا کہ تمہارے کہنے کی وجہ سے ان پر مصیبت آنے والی نہیں ہے، مصیبت وہی آئے گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دی ہے۔ تو یہ یقین اور ایمان کو پختہ کیا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، فرما دیجئے کہ ہمیں مصیبت نہیں پہنچے گی مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ وہ مولانا، وہ ہمارا کارساز ہے، وہ ہمارا مولا ہے، وہ ہمارا مددگار ہے، اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے، نہ کہ منافقین کی باتوں پر اور نہ منافقین کے خیالات اور نظریات پر۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ان منافقین کو کہہ رہے ہیں، کہہ دیجئے کیا تم انتظار کرتے ہو ہم پر مگر 2 خوبیوں میں سے ایک کا۔ یہ جو منافقین تھے یہ مومنین کے باب میں انتظار کرتے تھے اس بات کا کہ یا تو ان کو شکست ہو اور ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے، ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے، اور یا پتہ نہیں ان کو فتح بھی مل جائے، فتح و ظفر بھی مل جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی سے یہ کہلوا رہے ہیں کہ فتح و ظفر ہو وہ بھی حسن ہے ہمارے لیے، وہ بھی خوبی ہے ہمارے لیے، وہ بھی نیکی ہے ہمارے لیے کہ فتح و ظفر ہوگی تو مال غنیمت بھی ملے گا اور غازی کہلائے جائیں گے، اور اگر اس کے مقابل دوسری چیز ہوگی یعنی مصیبت آ گئی، ہزیمت اٹھانی پڑی اور شہادت مل گئی، تو شہادت بھی بہت اونچا مرتبہ ہے، چٹ بھی میری پٹ بھی میری۔ تو ہمارے لیے تو دونوں ہی حسنہ ہے، فتح و ظفر بھی حسنہ ہے اور ہزیمت بھی حسنہ ہے، اس معنی کر کے اس میں شہادت چھپی ہوئی ہے، اور اس میں اگر شہادت نہ بھی ملی، زخمی ہوئے، تو اس پر جو اجر و ثواب ہے وہ اجر و ثواب بہت بڑا ہے۔ تو کہا کہ تم ہمارے بارے میں 2 خوبیوں میں سے ایک کا انتظار کرتے ہو، یعنی دونوں ہی خوبیاں ہیں، دونوں میں سے کوئی چیز بری نہیں ہے کہ بھئی یہ حسنہ ہے اور یہ اسوأ سوء ہے، سیئہ ہے، نہیں، دونوں ہی خیر ہیں۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم بھی تمہارے باب میں
انتظار کرتے ہیں اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالی تم کو اپنی جانب سے عذاب پہنچائے یا ہمارے ہاتھوں سے. یعنی تم بھی منتظر ہو، ہم بھی منتظر ہیں، لیکن تمہارے انتظار میں اور ہمارے انتظار میں فرق ہے کہ تم ہمارے لیے جو انتظار کرتے ہو تو وہاں تو دونوں ہی چیزیں خوبی والی ہیں، اور ہم تمہارے باب میں جس چیز کا انتظار کرتے ہیں وہاں سراسر تباہی اور نقصان ہی ہے. کیا انتظار کرتے ہیں ہم؟ پہلا تو یہ کہ یا تو اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت ہمیں استعمال کیے بغیر ہی اپنی جانب سے تم پر عذاب نازل کر دے، بعذاب من عنده، اللہ تمہیں پہنچا دے عذاب اپنی جانب سے، ہمیں استعمال بھی نہ کرے اور اپنی جانب سے عذاب پہنچا دے. او بایدینا، یا ہمیں استعمال کرے اور ہمارے ہاتھوں تمہاری دھلائی ہو، ہمارے ہاتھوں تمہیں جوتے پڑے اور ہمارے ہاتھوں تمہیں ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے. تو ہم یہ دو باتوں میں سے ایک کا انتظار کرتے ہیں، اور دونوں ہی بری ہے تمہارے لیے. تم ہمارے لیے جن دو باتوں کا انتظار کرتے ہو وہ دونوں ہی اچھی ہیں ہمارے لیے، اور ہم تمہارے بعد میں جن دو باتوں کا انتظار کرتے ہیں وہ دونوں ہی بری ہے تمہارے لیے. اگر دنیا میں ہمارے ہاتھوں سے تمہاری ہزیمت نہیں ہوئی، ذلت نہیں ہوئی، تو یاد رکھو آخرت کی تباہی اور آخرت کا عذاب وہ تو یقینی ہے، اس سے کوئی بچانے والا تمہیں نہیں ہے. تو اس کو بیان فرماتے ہیں ہم تمہارے باب میں انتظار کرتے ہیں اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنی جانب سے عذاب پہنچائے ہمیں استعمال کیے بغیر، یا ہمارے ہاتھوں سے عذاب پہنچائے یعنی ہمیں استعمال کرے اور ہمارے ہاتھوں سے تمہیں جوتے پڑے. فتربصوا، تم بھی منتظر رہو، انا معکم متربصون، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.